بہت زیادہ خرابیاں معاشرے کے اندر کیوں ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہے۔ یہ نیکی کا حکم دینا اور یہ برائی سے منع کرنا مومنوں مردوں اور عورتوں کے اجتماعی فرائض میں اللہ نے شامل کیا ہے۔ پہلا مرتبہ ہے ہاتھ کے ساتھ منع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ساتھ منع کیے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت میرا کپڑا جو ہے، میرا پینٹ جو ہے ٹخنے سے نیچے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبداللہ ارفع ازارک۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيقة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف ہو اس رب اعلیٰ کے لیے جو دونوں جہان کا مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ کے خطبہ میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ یہ تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، یہ تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے اوپر فرض ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی برائی دیکھے اس سے منع کریں اور نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر سرسری نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں موجود ہیں، بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت زیادہ خرابیاں معاشرے کے اندر کیوں ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی کیوں پائی جاتی ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہے۔ ایک وجوہات کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پورے طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسرا کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ کرنا، نیکی کا حکم نہیں دینا، برائی سے منع نہیں کرنا۔ اور جب یہ دونوں چیز کسی سماج اور کسی سوسائٹی میں نہیں پائی جاتی ہے، اس سماج کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی دوسرا سبب آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دین اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کرے، یعنی وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، تو معاشرے میں برائیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تمام لوگ علم حاصل کریں کہ نیکی کیا ہے، اس کا علم حاصل کریں، برائی کیا ہے، اس کا علم حاصل کریں، پھر تمام لوگ اس ذمہ داری کو پورا کریں، میرے بھائیوں، نیک لوگ زیادہ ہو جائیں گے اور برے لوگ کم پڑ جائیں گے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوشحالی، معاشرے کے اندر امن و امان پیدا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے معروف کا حکم دینے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور برائی سے منع کرنے سے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے سنت زندہ اور بدعات ختم ہو جاتی ہے، اور اچھے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور برے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ سماج کے اندر جو بدعتیں جنم لے چکی ہے، لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارنے لگے ہیں، اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تو یہ بدعتیں ختم ہوتی چلی جائے گی اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ اہل توحید ہوں گے، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس سماج اور سوسائٹی کے اوپر ہوگا۔ اور اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اس کام کو چھوڑ دیا جائے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اہل ایمان کمزور پڑ جائیں گے اور اہل شر مجرم پیشہ لوگ طاقتور ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو جائے گی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ویسے تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جب ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کو متعلق سوال کیا جائے گا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی کے بنا پر ہر شخص ذمہ دار ہیں، تاہم ہر معاشرے میں اہل علم اور ارباب دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف اور منکر کا علم رکھتے ہوں اور اس کے شروط وغیرہ سے آگاہ ہو۔ یہ اہل علم لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں گے، یہ اہل علم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، یہ اہل علم لوگوں کو برائی سے منع کریں گے۔ اور اللہ نے کہا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، نیکی کا حکم دینے والی ہو، برائی سے منع کرنے والی ہو۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنكَرِ، پھر اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم میں ایک ایسی جماعت بن جائے کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو، اللہ نے فضیلت بیان کیا کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ایسے ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو کامیاب کر دے، تو میرے بھائیو آپ نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے منع کریے، جہاں کہیں بھی برائی دیکھے اس سے روکنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے، عمل صالح نہیں کر رہا ہے، آج مسلمانوں میں سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، نماز سے دور ہے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو نماز کی طرف بلائیں گے، ہم اسے نیکی کی طرف بلائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، امر بالمعروف نہی عن المنکر امت محمدیہ کے بہترین امت ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا۔ اور کیوں قرار دیا؟ اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے قرار دیا کہ وہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، جس بنا پر اللہ نے کہا کہ یہ امت بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیو، لہذا یہ امت جس وجہ سے بہترین امت ہے، اسے اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ میرے بھائیو، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے اللہ نے ہم مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیا ہے، لیکن آج گھر میں کتنے بے نمازی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آج ہمارے فیملی میں کتنے افراد بے نمازی ہیں، لیکن ہم اسے نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں۔ آج ہمارے فیملی میں کتنے لوگ ہیں جو دین سے دور ہے، گناہوں میں ملوث ہے، برائی میں ملوث ہے، دن رات وہ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، موبائل میں گانے سن رہے ہیں، لڑکیوں سے چیٹ کر رہے ہیں، طرح طرح کے برائی میں وہ ملوث ہے، لیکن ہم اسے گناہ سے روکتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو، روکیے، یہ بہت بڑا کام ہے، روکیے برائی سے، یہ بہت بڑا کام ہے، نیکی کا حکم دیجیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ایک جماعت کی بھی تعریف فرمائی جو نیکی کا حکم دیتی تھی، برائی سے منع کرتی تھی، اور اس جماعت کے لوگوں کو اللہ نے صالحین میں سے قرار دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کسی جماعت کو کہے کہ وہ جماعت جو ہے وہ نیک لوگ کی جماعت ہے، وہ جماعت جو ہے وہ صالحین میں سے ہیں، وہ اچھے لوگوں میں سے ہیں، اور اس کے کام اللہ نے بتایا کہ کیوں وہ صالحین میں سے ہیں۔ اللہ نے کہا من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر قائم ہے، اس گروہ کے لوگ رات کی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تلاوت کرتے کرتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا اس جماعت کے لوگ اور کیا کیا کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور خیر کے سارے کام کرتے ہیں، اچھائی کے کام جتنے ہیں وہ سب کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ،
اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے اجتماعی فرائض میں شامل کیا ہے۔ ایک تو اگر ہم صالحین میں سے ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صالح بنا دے، نیک بنا دے، تو نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے منع کریے۔ یہ اہل کتاب کی جو اللہ نے تعریف کی، ان کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی تھی، ان کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اگر ہم صالح بننا چاہتے ہیں تو نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے منع کریے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی یہ کام کیجئے، خاص کر کے اپنے گھر میں تو اور زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم گھر کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص اپنے گھروں کا ذمہ دار ہے، اور وہ مسئول عن رعیتی، اور اس سے اس کے ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا سب سے زیادہ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے شروع کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ نیکی کا حکم دینا اور یہ برائی سے منع کرنا مومنوں مردوں اور عورتوں کے اجتماعی فرائض میں اللہ نے شامل کیا ہے۔ اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمتوں والا ہے۔ اب دیکھیں مومنوں کے اجتماعی فرائض میں جو یہ ایک فرض شامل کیا ہے اللہ رب العالمین نے، وہ ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ پھر اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اوپر ہو، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت فرمائے، تو ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر مومنوں کی اچھی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، وہ مومن توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کے دین کی خاطر زمین پر چلنے والے یا روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اور اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین، اور آپ ایسے ہی مومنوں کو بشارت دے دیجئے، یعنی جنت کی بشارت دے دیجئے، جن کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی بشارت دینے کا حکم دیا ہے، ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے۔ تو میرے بھائیو، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کر دے، تو آپ نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے منع کریے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، آج دیکھنے میں ملتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ راستوں پر کھڑے ہو کر، روڈوں پر کھڑے ہو کر، اور ایک جماعت بنا کر طرح طرح کی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ راستے پر کھڑے ہو جائیں، آپ روڈوں پر کھڑے ہو جائیں اور دوسروں کو اذیت دیں، دوسروں کو تکلیف دیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر فضول اور بیہودہ گفتگو کرتے ہیں اور آداب مجلس کے تقاضوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے. یعنی اگر ہم بیٹھنا چاہتے ہیں روڈوں پر مجلسیں بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو نہ بھولیں کہ آپ نیکی کا حکم دیں گے, آپ برائی سے منع کریں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات, تم راستے پر بیٹھنے سے بچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم راستوں پر بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مجلسوں میں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں جہاں ہم باہم گفتگو کرتے ہیں, جہاں ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ, اگر تم نے ضرور مجلسوں میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو. یہ راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حقه, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ یہ راستوں کا حق کیا ہے؟ یہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر, نظر کو جھکانا, وکف الاذى, کسی کو تکلیف نہ دینا, ورد السلام, کوئی سلام کر دے تو اس کا جواب دینا, والامر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, والامر بالمعروف, نیکی کا حکم دینا, والنہی عن المنکر, برائی سے منع کرنا. آج کتنے لوگ ہیں کہ ان کاموں کو وہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا اور حق پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے حق بتایا. اگر راستوں پر بیٹھنا چاہتے ہو تو اپنے نظروں کو جھکا لو, کسی کو تکلیف نہ دو, سلام کا جواب دو, نیکی کا حکم دو, برائی سے منع کرو. لیکن آج کتنے مسلمان ہیں کہ یعنی اپنے دوستوں کی جماعت میں اپنے دوست ٹولی بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی گھٹکے کھا رہا ہے, کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے, کوئی یعنی غیر محرم کوئی عورتیں وہاں سے گزر رہی ہیں تو ان کو تکلیف دیتے ہیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں, وہی اسی میں سے کوئی نمازی ہوتے ہیں, کوئی بے نمازی ہوتے ہیں, کوئی نماز کو چلے جاتے ہیں, کوئی بیٹھے رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی نیکی کا حکم, اگر ان میں سے کوئی گناہ کا کام کر رہا تو گناہ سے روکو, اور اگر کوئی شخص نیکی کا کام نہیں کرتا یعنی نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو. آج کتنے مسلمان ہیں کہ راستوں پر بیٹھنا تو پسند کرتے ہیں لیکن وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے منع نہیں کرتے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے یعنی ایک جہاد کے مانند ہے. حضرت ابو سعید یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر بہترین جہاد ہے, یعنی کسی کو نیکی کا حکم دینا, برائی سے منع کرنا, یہ ایک جہاد ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائز, بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق و انصاف کہنا ہے. اسی طریقے سے سب سے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, ایک اور روایت میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سب سے بڑے جہاد میں سے یہ بھی ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ عدل و انصاف کہنا ہے. یہ تو دور کی بات ہے, لیکن بعض مسلمان یعنی ہم کسی ظالم بادشاہ کے پاس جا کر کلمہ حق کہنا تو دور کی بات ہے. ہم تو اگر ہمارے دوست میں سے کوئی دوست گناہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, سگریٹ یا اسی طریقے سے کوئی اور یعنی برائی میں ملوث ہوتے ہیں, ہم اس کو گناہ سے نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ کہ ہمارے دوستی کے اندر درار پیدا ہو جائے گی, دوستی خراب ہو جائے گی, جس کے وجہ سے وہ انہیں نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں, برائی سے منع نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں اگر ہم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو کیسے روکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی, اگر تم میں سے اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن لم يستطع بلسانه,
نہیں، اور اگر ہاتھ کی طاقت نہ ہو زبان سے روکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِي، اور اگر ہاتھ زبان کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں برا جانو، ذَلِكَ عَضَافُ الْإِيمَانِ، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، پہلا مرتبہ ہے ہاتھ کے ساتھ منع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے ساتھ منع کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اس وقت بیت اللہ شریف کے گرد 360 بت گڑے ہوئے تھے، 360 بت یعنی مکہ کے اندر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے ہیں اور اپنی چھری سے ایک ایک کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے کی ہی چیز ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں بھی گناہ کو جب دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے روکتے تھے۔ آج کتنے مسلمان ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر یعنی ان کے سامنے میں ٹی وی میں فلمیں دیکھی جاتی ہے، مووی دیکھی جاتی ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں۔ کہ بچے موبائل میں گانے اور مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے لیکن وہ منع نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں رہنے دیتے جس میں تصویر ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسی چیز کو توڑ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، دوسرا مرتبہ ہے زبان کے ساتھ منع کرنا۔ اگر کوئی شخص ہاتھ کی طاقت سے برائی کو روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے منع کرے۔ تو ہم اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ نرم لہجے میں بات کرے، یعنی اگر ہم کسی کو یعنی زبان سے روکنا چاہ رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ روکیں گے۔ زبان کے ساتھ برائی سے منع کرنے کی بھی کئی مثالیں ملتی ہے، جیسا کہ سلمہ بن وقوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل بیمینک، تم دائنے ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں استطاعت نہیں رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، تمہیں کبھی استطاعت نہیں ملے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ وہ مرتے دم تک اپنے داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا، یعنی ان کے یعنی وہ داہنے ہاتھ سے وہ کھا سکتا تھا لیکن پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا، لیکن تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں داہنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لستطعت، تمہیں کبھی استطاعت نہیں ملے۔ اللہ کو مرتے دم تک وہ اپنے داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے تک آ جائے اور اگر ہم تکبر کے بنا پر، اکڑ کے بنا پر یعنی اس باتوں کو اگر ہم نہیں مانیں گے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو کسی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے، یہ تکلیف دینے والے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کو کسی شخص کو اگر دیکھتے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس وقت میرا کپڑا جو ہے، میرا پینٹ جو ہے ٹخنے سے نیچے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ ارفع ازارک، اے عبداللہ اپنے ازار کو اوپر کر لو۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے ازار کو اوپر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ اور اوپر کرو، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اور اوپر کیا اور میں نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یعنی تیسرا مرتبہ ہے دل کے ساتھ برائی کو، یعنی دل کے ساتھ برائی کو برا ماننا۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ایک انسان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کے ساتھ برائی سے منع کرنے
کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی نہ وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے، نہ زبان سے یعنی برائی کو روک سکتا ہے، تو اس کے اوپر کم از کم واجب یہ ہے کہ وہ برائی کو اپنے دل سے برا جانے اور اس سے نفرت کرے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد حدیث کے مطابق رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ یعنی دل کے ساتھ برائی کو برا جاننے کا حکم مطلب یہ ہے کہ اگر برائی کو دیکھے، کوئی شخص برائی کر رہا ہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے، آپ اس میں شامل نہیں ہوئیے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ برائی کو برائی نہیں جانتے، وہ نیکی کو نیکی نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون ایسے شخص ہے کہ بظاہر زندہ ہے ورنہ وہ مر چکا ہے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ الذی لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، جو نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا ہو اور جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہو، وہ بظاہر زندہ ہے ورنہ وہ مر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی برائی دیکھے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر ہم اپنے گھروں سے یعنی گھر والوں کے ذمہ دار ہیں ہم، تو گھر کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو اس کے روکنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، نہ کہ باہر والوں کی۔ آپ گھر میں اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، آپ گھر میں اپنی زبان سے بھی روک سکتے ہیں، اور اگر گھر کی برائی کو اگر ہم اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکے، اپنی زبان سے نہیں روک سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر والوں کو ذمہ دار بتایا ہے، تو ہم کیسے ذمہ دار ہوئے جب ہم اپنے گھروں کی برائی کو ختم نہ کر سکیں، ہم اپنے گھر والوں کو نیک نہ بنا سکے، صالح نہ بنا سکے، تو ہم یہ کیسے ذمہ دار ہوئے؟ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم گھر میں بھی اور باہر میں بھی، رشتہ داروں میں بھی اور دوستوں میں بھی، جہاں کہیں بھی برائی دیکھیں ان برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہمارے گھر میں، رشتہ داروں میں اور دوستوں میں اگر کوئی شخص نیک نہیں ہے، نماز سے دور ہے، عبادت سے دور ہے، تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔